انہوں نے اسے پہلے تبلیغ کی، یعنی جو حق بنتا تھا اس وقت بولنے کا کہ بھکاری بننا، منگتا بننا، یہ کن شرائط پر جائز ہے، ورنہ بھیک مانگنا جائز نہیں، یہ مسئلہ بتایا اور پھر عطا بھی فرما دیا۔ یہ نہیں کہ صرف مسئلہ بتا اور کہا چلے جو اب مسئلہ بتا دیا ہے۔ یہاں لکھا ہے، کہا 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کریں۔ کوئی بہت زیادہ کنگال ہو چکا ہو قرضے کی وجہ سے اور حد درجے کا محتاج ہو، اور ایسے ہی اسے کسی کی دیت دینی پڑی ہو، اپنے خاندان کے کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا اور یہ عاقلہ میں تھا، اس نے دیت دی، اور ویسے تو مانگنا جائز نہیں۔ یہ کہنے کے بعد فَأَعْطَيَاهُ، یہ پوری صرف پڑی ہو تو مطلب آئے گا، آتاہو نہیں، آتایاہو، دونوں اماموں نے اس کو دیا، اس کی مالی مدد کی، مسئلہ بھی بتایا۔ ثم اتبن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، فَأَعْطَاهُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ، انہوں نے پیسے تو دیے مگر ساتھ شرطیں نہیں بتائیں کہ مانگنا کس حالت میں جائز ہوتا ہے۔ اس زمانے کے منگتے بھی عجیب منگتے ہوتے تھے، تو منگتے نے سوال اٹھایا، فقال له الرجل اتیت ابن امک، یہ ہیں صحابہ کی رشتہ داریاں اور ادب، کہا ابھی کچھ وقت پہلے میں تمہارے 2 کزنوں سے ملا ہوں، تمہارے چچا کے 2 بیٹوں سے ملا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شہزادوں سے ملا ہوں۔ تو انہوں نے فسألانی، میرے حالات پوچھے، مجھے حدیث سنائی اور پھر مجھے دیا۔ وَأَنْتَ لَمْ تَسْأَلْنِي، آپ نے پوچھا کچھ بھی نہیں، یعنی اتنا ڈیفرنس بھی اس وقت نوٹ کیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ سوال کیا تو سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ انہوں نے تو مجھ سے پوچھا بھی اور پھر حدیث بیان کی، آپ نے میرے مانگنے پر مطلقاً پیسے دے دیے ہیں اور ساتھ پوچھ کے حدیث نہیں بتائی۔ فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، انہوں نے کہا کہاں میں اور کہاں وہ ہستیاں؟ قال ابن عمر ہما ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں، وہ اللہ کے آخری رسول کے بیٹے ہیں۔ انہما کانا یغران بالعلم غرا، یہ ہے کئی گھنٹوں کی شان سے بڑا جملہ، اور وہ بھی جو صحیح ہو، اور یہ جو لائیو کمنٹری ہے اس کی تو بات نہیں، یا پھر خانہ ساز شریعت میں گھڑ گھڑ کے فضائل، اب یہ معنی سمجھانا پڑے گا، لیکن پہلے آپ لفظ پکا لیں، انہما کانا یغران بالعلم غرا، تو اسے کہتے ہیں تقریر سننا۔ اب میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی سرزمین پہ مرکز صراط مستقیم میں بیٹھ کر شاید میں آج پہلی مرتبہ اس ملک میں محرم الحرام میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے بڑے بڑے پڑھے ہوئے بندے ہیں، کسی کا انکار نہیں، لیکن یہ آپ نے اپنے طور پر جائزہ لینا ہے۔ ہم تازہ تازہ پھل لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، حافظ الحدیث کا فیض ہے۔ یغران بالعلم غرا، اب یغران کا
مانا آپ نے بلا تشبیہ و تمثیل چڑیوں کو دیکھا ہوگا، جب گرمی کے موسم کے آغاز میں بچے نکالتی ہیں تو بچوں کے منہ میں آ کے چوگ دیتی ہیں۔ چوگ دینا، اور وہ چوگ دینے میں کتنی سیریس ہوتی ہیں اور کہاں کہاں سے لے آتی ہیں، اور اس میں انہیں کتنا چین ملتا ہے اور کس حد تک وہ فیاض ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں اس عمل کو غرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کہا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، اے سائل ان کا کیا کہنا، وہ تو لوگوں کو علم کے لقمے دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کسی سے مانگ کے لینا، وہ سوچے پھر نکالے پھر دے۔ کہا ان کے ہاں علم میں اتنا مد و جزر ہوتا ہے، ان کے فیوز و برکات، علم کا چشمہ اس قدر چھلکتا ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ فوراً لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر وہ حریص ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچے، لوگوں تک علم پہنچے، لوگوں تک سنت پہنچے، لوگوں تک شریعت پہنچے، لوگوں تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، طریقت پہنچے۔ یہ ان کے کثرت علم کی بنیاد پر ان کا تو کام ہی یوں علم کے لقمے دینا ہے، لہذا مجھے ان پہ قیاس نہ کرو، رب نے ان کو منفرد علمی شان عطا فرمائی ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جن جن باتوں کی نسبت وہ کمینے کرتے ہیں، جو شریعت سے بغاوت، قرآن سے بغاوت، سنت سے بغاوت، جس کا ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم۔ آج کے موضوع کا آخری حوالہ وہ بھی لمبا ہے لیکن اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اسی جلد میں صفحہ نمبر 183، ایک شخص تھا بہت بڑا خارجی، خارجیوں کو علم کی خارش بہت ہوتی ہے، خارجی تھا، نام تھا نافع بن ازرق، اور اس کے نام پر خوارج کا پورا فرقہ ہے، یعنی خوارج کے جو اندر فرقے ہیں ان میں پورا یہ فرقہ ازرقیہ اس کے ابے کے نام پر بنایا گیا، ابن ازرق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے علم میں، اور بڑے بڑے لوگ آ کے سوال کرتے تھے، اس نے کہا تفت الناس فی النمل والقمل، ابن عباس یہ تم کیا لوگوں کو فتوے دیتے پھرتے ہو، کبھی چیونٹی کے بارے میں، کبھی جوں کے بارے میں، کوئی پوچھنے والا مسئلہ جو ہو وہ بھی تو بتایا کرو، بتانے والا، یعنی اپنی طرف سے بڑا بحر العلوم بن کے۔ تو کہا یہ چھوٹے 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 مسئلے کیا تم بتاتے ہو، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ کیا ان کو توحید کے لحاظ سے بڑا گمنڈ ہوتا ہے خوارج کو، کہتا ہے صف لی الہ کا، یہ چونٹی جوں کو چھوڑو، اللہ کی شان مجھے سناؤ۔ صف لی الہ کالذی تعبدو، یعنی یہ اہمیت دلائی کہ کتنا اہم مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں، جس رب کی بندگی کرتے ہو اس رب کا مجھے تعارف کرواؤ۔ فَأَطْرَقَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہ آتا نہیں تھا، سوال کی اہمیت کے پیش نظر کہ شروع کہاں سے کروں، آپ نے یوں سر جھکایا کہ میں کہاں سے شروع کروں، اعظاما لقولہ کہ بات توحید کی کرنی ہے۔ وکان الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جالسا ناہیا، اور اسی دربار میں سائیڈ پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونق افروز تھے۔ فقال الی یا ابن الازرق،
اے نافع بن ازرق میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں. یہ ہے راہ جاتا سوال اپنی طرف متوجہ کر لینا. آج تو یہ ہے نا سب ایسے موقع پہ چپ سرکار بن جاتے ہیں کیونکہ جڑا بولے ہوا کنڈا کھولے. آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھا کہ